ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج ایک بہت ہی آنریبل اور بہت اہم انسان جو ARY گروپ کے سربراہ حاجی عبدالرزاق صاحب کا انتقال ہو گیا. ARY سوالیے کی جانب سے اور ہمارے مہمانوں کی جانب سے ہم حاجی عبدالرزاق کی فیملی، جتنی بھی فیملی ہے ان کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی لواحقین ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے ریلیٹیوز ہیں، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حاجی عبدالرزاق صاحب کو جو ایک بہت بڑے انسان تھے ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ہماری یہ دعا ہے، اور جتنے سننے والے ہیں ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ بھی ان کی مغفرت کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں. آتے ہیں اپنے اہم ٹاپک کی طرف. آج جنرل پرویز مشرف صاحب کے اس کیس کا فیصلہ خصوصی عدالت نے کر دیا کہ آرمی ایکٹ 1977 کے تحت یہ پرویز مشرف کا کورس ملٹری کورس کو نہیں جا سکتا ہے، اور انہیں کچھ ریزن دیا ہے. اس ریزن کے حوالے سے ہم بات کریں گے جو ہمارے گیسٹ ہیں آج کے، اور جو بھی انہوں نے باتیں بتائی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بتا دوں کہ جیسے ہی یہ خصوصی عدالت کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی اس کے اوپر بہت بڑا سوال پہلے ہی اٹھا دیا گیا تھا، اور پھر میڈیا میں اس عدالت کے حوالے سے اور پچھلے 2 ججز کے حوالے سے، 2 ججز ہیں، اور ان ججز کے حوالے سے یہ فیصلے اور کانسٹیٹیوٹ جو ہوئی تھی اور دوسری چیزوں کے حوالے سے بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان آلریڈی موجود ہیں. اسی طریقے سے اب یہ فیصلہ آیا ہے، اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ کیسا فیصلہ ہے، کیا یہ صحیح فیصلہ ہے، کیونکہ فیصلے پہ تو پورا اختیار ہے بات کرنے کی. اور ہمارے ساتھ جو اس وقت گیسٹ ہیں وہ ہیں سینیٹر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، فارمر فیڈرل لا منسٹر ہیں، اسلام آباد سے جوائن کیا. آپ کا شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بیرسٹر سیف ہیں، لائر ہیں پرویز مشرف صاحب کے، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور میرے ساتھ ہیں بیرسٹر افتخار احمد صاحب، لا ایکسپرٹ ہیں، آپ کا یہ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بابر اعوان صاحب کیا کہتے ہیں، کیسا فیصلہ ہے؟ آپ نے 1977 آرمی ایکٹ کے بڑی زبردست دلائل دیے تھے اور دنیا نے اس کی بڑی تعریف کی تھی، کیا کہیں گے آپ؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے سلمان صاحب، اقبال صاحب اور جتنی حاجی عبدالرزاق صاحب کی فیملی ہے ان سے اظہار تعزیت کرنا چاہتا ہوں. اگرچہ میں نے اپنے ٹویٹ میں دن کو ہی تعزیت کا اظہار کر دیا تھا. میرا 90s سے ان کے ساتھ تعلق تھا، مختلف مرحلوں پہ مختلف حیثیتوں میں ان کے ساتھ رابطہ رہا، اور میرے ذاتی مہربانوں میں سے ایک تھے. ان کی شخصیت کے 3 پہلوؤں پہ میں شارٹ سا ضرور تبصرہ کرنا چاہوں گا. پہلا تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کے وہ نادر الوجود آدمی تھے جنہوں نے ایک برانڈ بنایا گولڈ کے اندر اور اس کو انٹرنیشنلائز کیا. پاکستان کی حکومتوں نے ان کے لیے مشکلات تو پیدا کی ہوں گی جن کا میں ذاتی طور پہ واقف بھی ہوں، لیکن بغیر کسی مدد کے انہوں نے پاکستان کا اس فیلڈ میں نام پیدا کیا. دوسرا یہ کہ بین الاقوامی سطح کی یہ فلنتھراپسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو موقع دیا کہ اپنے وسائل ارتکاز دولت کی بجائے وہ منفعت عام کے لیے خرچ کریں. اللہ تعالیٰ ان کے چلائے ہوئے جتنے پروجیکٹس ہیں، آج وہ مرحلہ ان کی زندگی کے اختتام پہ آخری سانس کے ساتھ شروع ہو گیا جس میں ان کو صرف یہ کام آئیں گے جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تیسرا یہ کہ انہوں نے انتہائی دلیری کے ساتھ ایک بین الاقوامی دنیا کے ایک شہری کی حیثیت سے جو ان کے مذہبی نظریات تھے ان پہ فخر بھی کیا، ان کی تبلیغ بھی کی، ان کی تشہیر کے لیے ٹیلی ویژن سینٹر بھی قائم کیا، چینلز بھی چلائے، اور بہت رابطہ اس اعتبار سے بھی رہا میرا ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی لغزشیں اور کوتاہیاں ان سے صرف نظر فرمائے. آمین. اب جو آپ کا سوال ہے، فرینکلی سپیکنگ میں نے پوری کوشش کی لیکن ٹائم شارٹ تھا. جب آپ نے بات کی تو میں گاؤں میں تھا.
میں ججمنٹ نہیں دیکھ سکا، اس لیے کانٹینٹ آف ججمنٹ کے اوپر فی الحال میں تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. خبریں اور ادھر ادھر سے جو دوستوں نے بتایا اس کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک پرسپیکٹو ہے جو میں قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور جو بہت عام ہے اور جس طرف توجہ نہیں ہے لوگوں کی. وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس وقت وہ کون ہے جس کو پوری دنیا نے آئی آف سٹارم میں رکھا ہوا ہے پاکستان کے اندر سے. کیا آپ کی حکومت؟ آنسر از نو. کیا آپ کے سیاسی اشرافیہ؟ آنسر از نو. کیا آپ کا چیف ایگزیکٹو یا پاکستان کی ایگزیکٹو اتھارٹی؟ آنسر از نو. کیا کوئی اور ادارہ؟ آنسر از نو. وہ پاکستان کے ڈیفینڈرز ہیں جو آئی آف دا سٹارم میں ہیں. دوسرا آپ دیکھ لیجئے کہ میڈیا ٹرائل کا اس وقت بہت مہینوں سے، بہت ہفتوں سے اور بہت دنوں سے نہیں، کون سا ادارہ ہے جو بحیثیت ادارہ میڈیا ٹرائل کی آنکھ میں اس وقت چھپا ہوا ہے کانٹے کی طرح، اور کانٹا بھی ایسا ہے جو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا، جس کے اوپر ہر طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، جس کے اوپر ہر طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں. یہاں تک تبصرے لکھے گئے ہیں اور بولے گئے ہیں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ناکام ہو گئی، پاکستان کے باقی جو سیکورٹی کے ادارے ہیں اور اپریٹس ہے وہ ناکام ہو گیا. وہ بھی آپ کو پتہ لگے گا پاکستان کے ڈیفینڈرز ہیں جو اس میں. پھر تیسرا یہ ہے کہ جو جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں کچھ نہیں، بولیں آپ. جی جو تیسرا جو بہت اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کے اور پاکستان کی حکومتی اشرافیہ میں حکومت کے علاوہ اپوزیشن بھی شامل ہوتی ہے، اور پاکستان کی پارلیمان کا فوکس کیا ہے؟ بحیثیت ریاست کے مجموعی طور پہ ہمارا فوکس کیا ہے؟ کیا وہ جنگ جس میں ہم نے اپنے ڈیفینڈرز کو لاگے کھڑا کیا اور ان کی ذمہ داری لگانے کے لیے کبھی کبھی جو حکمران ہیں وہ ضرورت کے مطابق چند بڑکیں لگا دیتے ہیں، اور بڑکیں لگانے کے بعد وہ نہ کہیں باہر ملتے ہیں، نہ وہ ہیلمٹ پہن کے فوجیوں کے ساتھ جو جنگ کا میدان ہے اس میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں، نہ ہی وہ لائف جیکٹس پہن کے جا کے آخری محاذ کے اوپر جہاں ہماری افواج، بے شک وہ ہمارا مشرقی محاذ ہو جس میں ایل او سی بڑی والیٹائل ہے. میں ابھی آزاد کشمیر کے دورے پہ گیا تھا کچھ تعزیت کرنے کے لیے بھی اور کچھ پریس کلبز کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے، تو میں نے بارڈر ایریا بھی دیکھا ہے، وہاں کی جو صورتحال ہے وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہے. پھر جو ہماری مغربی سرحد ہے اس کے اوپر ساری دنیا کے احزاب، جس طرح غزوہ احزاب تھا نا جی، اس وقت نیٹو ایک بیٹھی ہوئی ہے، اجتماع ساری دنیا کے فوج کا وہاں پہ ہے، اور اس کے مسائل ہیں جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جن کو پاکستان کی ریاست فیس کر رہی ہے. اس میں کیا یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اب ڈکٹیٹرز کا ہونا چاہیے ٹرائل، سارے ڈکٹیٹرز کا ہونا چاہیے. میرا شروع سے موقف رہا ہے اس ڈکٹیٹر سمیت، اس ڈکٹیٹرشپ کو جنہوں نے تحفظ دیا آئینی ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے، اور امرائی ملزم ہیں جنہوں نے حلف لیے، جنہوں نے وزارتیں لی، جنہوں نے عہدے لیے. ظاہر ہے ان میں سے ایک ہی دلیر آدمی ہے جنہوں نے خود کہا ہے، چودھری شجاعت صاحب نے، کہ جی سب کا ٹرائل کیجئے. اب اس پہ تو کسی بحث اور مباحثے کی گنجائش نہیں ہے. جو میرا نقطہ نظر ہے اس سارے پرسپیکٹیو کے اندر، ریاست کو یہ دیکھنا پڑتا ہے، جو ریاست کی پالیسی فارمولیشن ہے اس میں دیکھنا پڑتا ہے، راجنیتی اور گورننس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس اقدام کے لیے ایپٹ ٹائمنگز ہیں اور کس اقدام کے ذریعے سے ہم اپنے ڈیفینڈرز کو ڈیفنس کی طرف اپنی توجہ مرکوز کر کے ان کو میڈیا ٹرائل کی آنکھ سے نکال سکتے ہیں، ان کو گلوبل آئی آف دی سٹارم سے نکال سکتے ہیں، اور ان کے خلاف جو کچھ کیا جا رہا ہے اس سے توجہ ان کی ہٹا کے ہم ان کے مورائل کو اور ان کی توجہ کو اور ان کی اہلیت کو اور ان کی صلاحیت کو ہم یکسو کریں. ایک پہلو. اب ایک دوسرا پہلو ہے جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے نقطہ نظر سے. وہ پہلو یہ ہے کہ ہم کیا ہماری، آپ ذرا دیکھ لیجئے جی، شہادتوں کی لائن آپ دیکھ لیجئے. بابر صاحب میں یہاں روکوں گا. بابر اوان صاحب میں یہاں روکوں گا. ذرا میں اس کیس کے اوپر ذرا بیرسٹر افتخار صاحب سے بھی پوچھ لیتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں، اور میرے ساتھ بیرسٹر صاحب بھی ہیں. جی بیرسٹر افتخار صاحب، آپ نے تو کیس ضرور سنا ہوگا کہ ججمنٹ کیا ہے، کیا کہیں گے اس ججمنٹ کے متعلق آپ؟ میں جی بیرسٹر افتخار صاحب، بیرسٹر افتخار صاحب. جی جی
جی بیرسٹر افتخار صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سیف صاحب کیا کہتے ہیں بیرسٹر سیف صاحب؟ نہیں نہ کچھ کہنے کے لیے کوئی مناسب جو ہے وہ کوئی بات ہے اس کیس میں. فیصلہ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے جیسے ذکر کیا کہ انہوں نے فیصلہ نہیں پڑھا اس لیے وہ اس پہ بات نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب فیصلہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فیصلہ جنہوں نے لکھا ہے وہ یا تو انہوں نے قانون کو صحیح طرح سے پڑھا نہیں ہے اور اگر پڑھا ہے تو سمجھا نہیں ہے, کیونکہ جس قسم کے انہوں نے دلائل دیے ہیں اس کیس میں اور اس فیصلے میں کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا, 1977 کے ایک ترمیمی ایکٹ کا حوالہ دے کر کہا ہے کہ وہ جو ہے اس نے اس قانون کو ختم کر دیا ہے, ڈیفنکٹ کر دیا ہے اور اسی لیے پرویز مشرف پر جو ہے آرمی ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا اور خصوصی عدالت میں مقدمہ جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی دلائل عدالت میں دیے گئے, میں تھوڑا سا پہلے ذرا لیگل پوائنٹس کو کی وضاحت تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ جو دلائل عدالت میں دیے گئے ہماری طرف سے وہ یہی تھے کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ آرمی ایکٹ کی پروویژن جو ہے وہ آرمی ایکٹ میں ہی ہائی ٹریزن ایکٹ کا ذکر ہے اور اس لیے پرویز مشرف صاحب نے جس وقت یہ اقدام کیا جس کی وجہ سے وہ آج عدالت کے سامنے موجود ہیں تو اس وقت وہ آرمی کے اہلکار تھے, آرمی کے آفیسر تھے اور اس لیے ان پر اس جرم میں اگر ان کو ٹرائل کرنا ہے تو آپ یقیناً ان کو آرمی ایکٹ کے تحت کریں. اور اس کے سلسلے میں کافی جو ہے کیس لا عدالت میں پیش کیا گیا, جو پچھلے تقریباً 20 سال کے عرصے پر محیط کیس لا ہے وہ پیش کیا گیا. جوابی دلائل میں استغاثہ کی جانب سے صرف یہ ایک نقطہ اٹھایا گیا, 1977 کے ایک امینڈمنٹ ایکٹ ہے جس میں آرمی کو ان ایڈ آف سویلین پاور سویلین گورنمنٹ کی مدد کرنے کے لیے اگر بلایا جاتا ہے تو اس حوالے سے یہ ترمیم آرڈیننس کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ یہ ہے. اس پر انہوں نے ایشو کیا کہ اس پرٹیکولر امینڈمنٹ کے نتیجے میں اس کی روشنی میں آرمی ایکٹ کی جو اپلیکیبلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس ایکٹ میں ترمیم ہو گئی ہے اور وہ جو ہے 77 کے بعد اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اور انہوں نے ایک کیس ہے جو یقیناً ڈاکٹر صاحب نے, بابر اعوان صاحب نے اور بیرسٹر افتخار صاحب نے بھی دیکھا ہوگا, درویش آروی کیس ہے, اس کا انہوں نے بہت زیادہ حوالہ دیا اور اس کا لنک کیا ایک لیاقت علی کیس کو. اب اگر کوئی وہ کیس پڑھے تو اس کیس کا تعلق اور یہ جو ترمیمی ایکٹ ہے 1977 کا, اس کا تعلق ہی ہمارے سبجیکٹ میٹر سے نہیں ہے. یہ سویلین کا ٹرائل ان حالات میں اگر آرمی کو کسی علاقے کا قبضہ دیا جائے, بعض سول ڈسٹربنسز کے نتیجے میں ان کو کنٹرول دیا جائے اور اس دوران کوئی آفینس کوئی سرزد کرتا ہے تو عدالت بیسیکلی اس جتنے بھی کیس لا ہے وہ اس سے ریلیٹڈ تھا جو انہوں نے پیش کیا, جو ہمارے کیس پر ہمارے پوائنٹ پر ریلیونٹ ہی نہیں ہے. لیکن عدالت نے آج جو فیصلہ دیا وہ بڑا حیران کن سا فیصلہ ہے. اس میں انہوں نے وہی دلائل جو ہیں ان کو اٹھایا, ان کو بنیاد بنا کر یہ کہا کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا اور ان کو آپ اسپیشل کورٹ میں بھیجیں. اب اس کا جہاں تک دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ مقدمہ سیاسی مقدمہ ہے. اس کے عزائم, اس کے عوامل, اس کے محرکات اور اس کے پیچھے جو کارفرمانیت ہے وہ بیسیکلی قانون کا احترام کرنا نہیں ہے, آئین کا تحفظ کرنا نہیں ہے, کسی مجرم کو اس کے اعمال کے نتیجے میں سزا دلوانا مقصود نہیں ہے, بلکہ مقصد پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بابر اعوان صاحب نے جتنی وضاحت سے اور جتنے اچھے طریقے سے اس کے جو پس منظر ہے کہ کیوں یہ کیا جا رہا ہے. پرویز مشرف از ناٹ دی ایشو. پرویز مشرف اگر ایشو ہوتا تو شاید 6 سال کا انتظار نہ کیا جاتا, کوئی اور کر جاتا. بات یہ ہے کہ ایشو پاکستان کی فوج ہے, پاکستان کے موجودہ حالات میں فوج کو کونے سے لگانا ہے اور اس کے پیچھے جو پولیٹیکل باقی جو پوائنٹ سکورنگ ہے, ہمارے بدقسمتی سے نواز شریف صاحب کو اللہ نے عزت تو بہت دے دی ہے لیکن ان کو حوصلہ, صبر اور وہ جو اعلیٰ انسانی اقدار ہوتی ہیں, برداشت کرنا اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ نے ان کو محروم رکھا ہوا ہے اس چیز سے, اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایگزیکٹلی پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسے مقدمے کا اور اضافہ ہو جائے گا جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا مقدمہ تھا اور جیسے اور انتہائی ایسے مقدمے ہیں کہ جو شرمناک فیصلے ہیں جن پر آج تک ہم افسوس کر رہے ہیں لیکن ہو کچھ نہیں سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقدمہ بھی اسی طرف جا رہا ہے اور الٹیمیٹلی اگر یہ ٹرائل اس عدالت میں ہوتا ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے اس کا آؤٹ کم بھی ایک شرمناک ٹھیک ہے. میں اس وقت میرے ساتھ بیرسٹر آپ کے افتخار صاحب ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے میں بریک پہ جاؤں اور بریک کے بعد آ کے بیرسٹر افتخار صاحب سے بات کروں. لیکن جاتے جاتے ایک اور بات کرتا چلوں کہ اس فیصلے کے اوپر بہت سارے سوالات تو اٹھائے جا رہے ہیں کہ آرمی چیف 3 نومبر کو ادھر سے کہا گیا کہ آرمی چیف کا مسئلہ ہے کہ جی انہوں نے تو ایز اے آرمی چیف فیصلہ دیا تھا,
وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ اس وقت وہ آرمی چیف نہیں تھے یا وہ سروس میں نہیں تھے، یا یہ فیصلہ ہے کہ جی اگر کوئی ریٹائر پرسن ہے تو ریٹائر پرسن جو ہے اس کو جو ہے وہ آرمی کی جو ملٹری کورٹ ہے وہ نہیں کر سکتی ہے. اور تیسرا جو پوائنٹ وہ یہ تھا کہ 1977 کے لحاظ سے شیخ لیاقت کا کیس انہوں نے ڈسکس کیا ہے، جس میں سپریم کورٹ کے کہیں فیصلے میں یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ جی یہ آرمی ایکٹ کے تحت نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بات میں چاہوں گا کہ یہ ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارے بیرسٹر جو ہیں وہ بتائیں. لیکن ایک بات میں پوچھتا ہوا چلوں گا عوام سے کہ یہ جو پروسیکیوٹر ہے، اب اس کو جو بھی بولتے ہیں، ایک آرمی چیف کے بارے میں انہوں نے اصغر خان کیس میں یہ کہا کہ یہ ایکٹ اس آرمی ایکٹ کے تحت چل سکتا ہے. اور یہ کب واقعہ ہوا تھا؟ اسلم بیگ صاحب کا. اسلم بیگ صاحب کا واقعہ بھی 1981 کے بعد ہے، 77 کے بعد کا واقعہ ہے. تو اس میں تو جب آپ وکیل ہیں تو آپ کا چہرہ یہ ہے کہ اسلم بیگ کو نہیں ہم کر سکتے کیونکہ وہ ایک سابق آرمی جنرل رہے ہیں. اور دوسری طرف جب ایک سروس حاضر آرمی جنرل کا کیس آتا ہے پرویز مشرف کا، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، 1981 میں یہ سپریم کورٹ نے شیخ لیاقت کے کیس میں 1977 کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا تھا، اس لیے یہ خصوصی عدالت میں چل سکتا ہے. تو خدارا وکالت کا بھی ایک منصب ہوتا ہے، ایک عزت ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے، ایک اخلاق ہوتا ہے، ایک کردار ہوتا ہے، ایک زبان ہوتی ہے. یہ دو کیسز ہیں، ایک میں آپ کہتے ہو کہ نہیں چلے گا، ایک میں آپ کہتے ہو چلے گا. تو خدا را ذرا ٹی وی پہ آ کے بتا دو کہ یہ کیوں چلے گا؟ یہ بھی تو آرمی چیف تھا اور جبکہ اس وقت وہ سروس میں نہیں تھے. اور یہ کیوں چلے گا جبکہ وہ حاضر سروس تھے؟ کیوں چلے گا؟ کیا فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں؟ کچھ لوگ پیچھے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ کچھ باتیں بابر اعوان نے کہیں، کچھ باتیں سیف نے کہیں، کچھ باتیں پاکستان کی عوام بھی کہہ رہی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں وہ تمام لوگ جو پاکستان آرمی کو کسی بھی کیس کی بنیاد پر، کسی بھی صورت کی بنیاد پر، اس انٹیلیجنس کئی سالوں سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان آرمی اور انٹیلیجنس اور سیکیورٹی فورسز کو پاکستان میں تباہ و برباد کر دیا جائے، ان کو اتنا پیچھے ڈھکیل دیا جائے. لیکن پاکستان کی عوام جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ آپ کی ان تمام کرتوتوں اور کار کو سمجھتی ہے. آپ جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں کریں، پیچھے جو بھی میٹنگز ہو رہی ہیں وہ کریں، ملاقاتیں جو بھی ہو رہی ہیں وہ کریں، لیکن یہ باتیں سب کے سامنے آ رہی ہے. اور یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور نہیں ہے جب میڈیا نہیں تھا، جب لوگ اتنا اویئر نہیں تھے، جب اتنے ووکل نہیں تھے کہ آپ نے پھانسی دے دی، جوڈیشل مرڈر کر دیا، بعد میں کہا کہ ہاں جی وہ غلط ہوا. اتنے بڑے وزیر اعظم کو، اتنے بڑے سیاسی لیڈر کو آپ نے کس کے کہنے پر مار دیا، اپنے ملک کو تباہ کر دیا. آج پھر ایک شخص کو جیسے وہ کہہ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ اس وقت بیرسٹر افتخار صاحب ہیں. بیرسٹر افتخار صاحب، آپ نے اس کیس کو دیکھا ہے، سنا ہے کہ ججمنٹ آپ نے سنی ہے، کیا کہیں گے بیرسٹر افتخار صاحب اس فیصلے کو؟ جو لوگ اس فیصلے کے بارے میں بہت بڑے بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ ڈاکٹر صاحب، یہ فیصلہ جو ہے، جو جس طرح رپورٹ ہوا ہے اس میں آج میڈیا میں انتہائی برا فیصلہ ہے. یہ قانون کی نظر میں ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے بارے میں سمجھتا ہوں ایک فریش گریجویٹ لا اسکول کا اس کے خلاف بہت ہی تگڑی اپیل کر سکتا ہے ایپلیٹ کورٹ میں. اس میں اتنے خرابیاں ہیں، ان کے قانون سے صرف نظر ہے اس فیصلے میں، اور حقائق کے برخلاف ہے یہ فیصلہ. اور جو 3 درخواستیں تھیں ان میں صرف اور صرف انہوں نے، ایسا لگتا ہے جیسے رپورٹ جیسے ہوا ہے کہ وہ صرف انہوں نے اس لیے کہ یہ ملٹری کورٹ میں نہیں چل سکتا اس لیے کہ وہ قانون نہیں رہا. میں اگر دوسری چیزوں کو، کورٹ کی تشکیل کی اپلیکیشن کو یا باعث ججوں کا ان کی اپلیکیشن کو، ان کو میں بعد میں ذرا ہلکے کہوں گا. یہ جو ملٹری کورٹ کے قانون میں جو اس کے بارے میں جو آبزرویشن نظر آئی ہیں وہ انتہائی ناقابل فہم ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے یا کورٹ کو مسلیڈ کیا گیا ہے، ان سے غلط بیانی کی گئی ہے،
اور ان کو غلط پکچر پینٹ کی گئی ہے قانون کی، اور انہوں نے کسی وجہ سے اس پہ نہ مائنڈ اپلائی کیا نہ قانون اپلائی کیا، اور انہوں نے جو یہ فیصلہ دیا ہے وہ غلط اس لیے ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو قانون ہے وہ اس وقت تک قانون رہتا ہے کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ کوئی قانون وہ بنائے. کسی عدالت کو سوائے اس کے کہ اس کا کام ہے اس قانون کے اوپر عمل درآمد کرانا، عدالتوں میں ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی قانون کو کالعدم قرار دیں جب تک کہ وہ قانون آئین کی روح کے منافی نہ ہو یا اسلام اور شریعہ کے منافی نہ ہو، اور اس بارے میں خاص طور پر کورٹ کو درخواست کی گئی ہو کہ سرکار یہ پارلیمنٹ نے گناہ سرزد کیا یہ قانون بنا کے، آپ اس کو ہٹائیں، نکالیں اس کتابوں سے. وہ قطعی 1977 کا جو امنڈمنٹ ہے پاکستان آرمی ایکٹ کا 52 کے، اس میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا. جس کیس کا حوالہ دیا گیا، جس عدالت کا حوالہ دیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں، اس میں یہ محمد علی بالکل ٹھیک کہتے ہیں بیرسٹر صاحب کہ یہ ایشو ہی کچھ اور تھا. اس میں ایشو یہ تھا آرٹیکل 245 جو ان ایڈ آف سول پاورز کی پروویژن ہے، وہ تھا اس وقت انڈر ڈسکشن. اس لیے کہ 1977 اپریل میں جب یہ ایکٹ آیا، بھٹو صاحب کی حکومت نے 5 شہروں میں مارشل لا لگایا تھا، اور اس میں ایسے ایشوز پیدا ہوئے کہ سویلینز بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائی ہو سکتے تھے. تو بعض لوگ جو عدالتوں میں گئے وہ اپنے اس حق کے تلافی ہونے پر انہوں نے احتجاج کیا عدالت سے. اور یہ سارا کیس جو تھا شیخ لیاقت علی کا بھی جب سپریم کورٹ میں آیا، اس میں اٹارنی جنرل تھے مرحوم فاروق صاحب، انہوں نے یہ پوزیشن لی تھی کہ یہ اس حد تک بالکل بات درست ہے کہ جو سویلین جن کا آرمی کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے ان کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا. لیکن کہیں بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ قانون جو ہے اس کو کالعدم ہم قرار دیتے ہیں اور آج کے بعد یہ اسٹیچوٹ بکس کا حصہ نہیں ہے. اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے جس میں سول پروسیجر کوڈ یہ کہتا ہے قانون پاکستان کا کہ جب کسی قانون کو چیلنج کیا جائے گا عدالت میں تو بغیر اٹارنی جنرل کی اور پوزیشن کو سنے ہوئے کوئی عدالت یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، اور وہ صرف اس حد تک مختص ہوگا وہ اس کی کورٹ کی وہ آبزرویشن ججمنٹ جس میں قانون کی حیثیت کے بارے میں چیلنج ہوگا. ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا 1977 کے ایکٹ میں. اس لیے یہ قانون جو ہے آج بھی پاکستان کا مستند قانون ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ انہوں نے اگر اس مفروضے کی بنیاد پر کیا ہے کہ یہ عدالت نے اور سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی بری ججمنٹ ہے اور اس کے خلاف بڑی مضبوط اپیل کی جا سکتی ہے جو شاید وکلا کریں گے. جہاں تک فیکٹس کا تعلق ہے اس کو بھی غلط انہوں نے اپلائی کیا ہے. اس عدالت نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ فوج چھوڑ دے اور اس 6 مہینے کے بعد اس کے اوپر ملٹری کورٹ اس کا کورٹ مارشل نہیں ہوتا، یہ قطعی غلط ہے. اس کی میں ذاتی مثال ہوں. بیرسٹر محمد علی کو پتا ہوگا کہ میں آرمی کی فوج میں میجر تھا. میں نے مارشل لا کے خلاف آئین کی اپنے حلف کو اپ ہولڈ کرتے ہوئے استعفیٰ دیا تھا. 10 سال کے بعد ڈاکٹر صاحب میں بیرسٹر تھا، یہاں پریکٹس کر رہا تھا، 10 سال مجھے یونیفارم بنائی گئی، میرا کورٹ مارشل ہوا جس میں مجھے ڈیتھ سینٹینس ہوئی، پھر وہ 7 سال میں ریڈیوس ہوئی اور میں اڈیالہ جیل میں تھا. یہ میرے ساتھ کرنل الیاس شمیم تھے، اسی طرح سے ان کا 10 سال کے بعد ان کو سویلین پوزیشن سے لا کے ٹرائل کیا گیا. بریگیڈیئر عثمان خالد تھے، NLC کے جنرلز تھے. یہ وہ فیکٹس ہیں جو کہ اس عدالت کے فیصلے کے بالکل منافی ہیں. مجھے نہیں علم کہ عدالت کو کیا بتایا گیا اور کیا ان کی اسسٹنس ہوئی، پروسیکیوٹر نے کیا ان کو اسسٹ کیا جو اس نتیجے میں پہنچے ہیں. تو ایک تو یہ بالکل غلط ہے قطعی طور پہ. باعث کی اپلیکیشن تھی بیرسٹر محمد علی صاحب کو زیادہ معلوم ہوگا، لیکن مجھے یہ علم ہے کہ جاسمین منظور نے، اس نڈر خاتون نے جو ایلیگیشن لگائی تھی کہ رات کے اندھیرے میں افتخار چودھری اور چودھری نثار ایک جج سے اسی ٹرائیبیونل کے ایک جج کے گھر گئے ہیں. اس نے کہا میں نام جانتی ہوں، میں ابھی نہیں لوں گی لیکن وقت آنے پہ نام لوں گی. کیوں نہیں انہوں نے نوٹس ایشو کیا اس کو؟ باعث اس کو کہتے ہیں. باعث یہ ہوتا ہے رشتہ داریاں ڈھونڈتے ہیں. کیوں ہے ویسٹڈ انٹرسٹ کسی اور جج کا، ریٹائرڈ جج کا اس بینچ کے ایک جج کے ساتھ؟ تو اپلیکیشن اس پہ کیا فیصلہ ہوا یہ تو نظر نہیں آیا کہ باعث کو آپ نے کیسے اٹھا دیا. تشکیل جو عدالت کی ہے اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا؟ صرف یہ ہوا کہ جی آرمی کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا اور وہ پیش ہو جائیں، اس لیے کہ یہ بلڈوز کرنا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں انصاف کا بول بالا اور آئین کا بول بالا. آئین کا تو
چیف جسٹس صاحب نے بیڑا غرق خود کر دیا تھا افتخار چودھری صاحب نے، جب انہوں نے اپنے فیصلے میں کہا کہ جنرل مشرف نے آئین کی غداری کی ہے، اس کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے۔ آئین تو یہ کہتا ہے کہ سوائے فیڈرل گورنمنٹ کے کسی کو یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ انیشیٹ کرے آرٹیکل۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو آگے لوں گا، میں ذرا بابر صاحب سے ہی پوچھ لیتا ہوں۔ بابر صاحب، کیس کی نوعیت تو اب آپ کے سامنے آ گئی ہے، بیرسٹر افتخار صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بھی بات کی ہے، سیف صاحب نے بھی، اور ایک اور بات بھی کہی گئی تھی کہ کیونکہ وہ حاضر سروس نہیں تھے جب 3 نومبر کا کیس ہوا تھا، تو اس لیے سنا ہے کہ ان کے خلاف یہ آرمی ایکٹ نہیں لگتا ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں تو اس اب سے بہت پہلے پوزیشن لے چکا ہوں کہ کسی ملزم کا اس طرح کے معاملات میں جہاں ایک کو کیا گیا ہو اور پورے سسٹم کو ہٹا کے الٹرا کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن لگائی گئی ہو، اس میں کسی ایک آدمی کا ٹرائل تو ہو نہیں سکتا۔ دیٹ از مائی پوزیشن رائٹ فرام ڈے ون۔ جو باعث کے حوالے سے میں تھوڑا سا اکنامکلی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ باعث کے اوپر سب سے بڑی ججمنٹ ایس جی ایس کوٹیکنا کے اندر آئی۔ میں شہید محترمہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کا میں وکیل تھا، اور حفیظ پیرزادہ صاحب اس میں آصف زرداری صاحب کے وکیل تھے، اور اس باعث والی جو اپلیکیشن دی گئی ہائی کورٹ کے بینچ کے سامنے، بعد میں آپ کو پتا ہے کہ ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے سے وہ باتیں سامنے آ گئیں کہ جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے انہوں نے گفتگو کی ایک چیف منسٹر سے جو اب ہیں، اور اس وقت کے جو جج صاحب تھے انہوں نے اعتصاب الرحمان صاحب سے گفتگو کر ڈالی۔ اس گفتگو میں بلکہ ایک حوالہ یہ بھی آیا کہ وہ کیس چلنے نہیں دیتا اور انہوں اسی دیکھ لیں گے، یہ کہا گیا۔ وہ میں تھا جس کے بارے میں یہ گفتگو ہوئی، اور پھر میرے اوپر پرچے ہوئے 2 ڈکیتی کے اور رازنی کے، جو میں 15 سال بھگت کے، جب میں لا منسٹر تھا تو میرا وارنٹ ایشو کروایا گیا پنجاب کے ایک میجسٹریٹ سے، وہ ختم ہوئے۔ اب اس ججمنٹ میں کہا کیا گیا ہے وہ میں ضرور سامنے لانا چاہتا ہوں۔ اس ججمنٹ میں نے حوالہ دیا تھا اگسٹو پنوشے کے کیس کا۔ چلی کا جو ڈکٹیٹر تھا، لندن میں اس کا ٹرائل ہو رہا تھا کہ ایک لا لارڈ کی جو بیگم صاحبہ تھیں ان کی ہمدردی ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ تھی۔ ججمنٹ ایکسٹریڈیشن کی انہوں نے دے دی۔ اس کے بعد یہ بات جب سامنے آئی تو لا لارڈ جو تھے انہوں نے استعفیٰ دیا اپنے عہدے سے اور اپنی ججمنٹ کو انہوں نے ریورس کر دیا۔ یہاں پاکستان میں یہ ہوا کہ جب یہ ٹیپ پکڑے گئے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک لارجر بینچ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کی اپیلوں کو منظور کیا، اور اس ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا، اور اس کے 3 حصے چھوٹے چھوٹے ایک لائن کے ہیں جو جاننا ضروری ہے۔ ایک یہ کہا گیا کہ اگر کسی ریزنیبل آدمی کے ذہن میں خواہ وہ متاثرہ ہے یا متعلقہ ہے، یہ بات آ جائے کہ اسے انصاف کسی جج سے یا عدالت نہیں دے سکتی، تو اس جج کو قطعاً اس کیس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ یہ پہلی ججمنٹ آئی۔ دوسرا جو اس میں آیا ججمنٹ وہ یہ تھا کہ جہاں کسی کے اوپر یہ الزام آ جائے کہ وہ کسی فریق کی حمایت کرتا ہے یا اس کے خیالات اس فریق سے ملتے ہیں تو تب بھی اس کو کیس نہیں سننا چاہیے۔ نمبر 3 اور جو نمبر 3 جو آیا ججمنٹ وہ یہ تھا کہ جو باعث کا ایلیگیشن ہے وہ انصاف کی ساری فیکلٹیز کو ایویشیٹ کر دیتا ہے، یعنی بے انصافی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرا خیال یہ کہ وہ بہت سنجیدہ معاملہ تھا جس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ ججمنٹ آنی چاہیے۔ اگین آئی ول سے when I'll see the judgment I would be in a better position to comment on it۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے جو بہت ضروری ہے۔ میں جب پہلے بات کر رہا تھا تو اس میں نے کچھ باتیں کی تھی، ایک بات جو رہ گئی تھی وہ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ دیکھ لیجئے جب کسی مسئلے کے اوپر بھی، ملکی سلامتی کے مسئلے کے اوپر بھی، مذاکرات کی آپ بات کر لیجئے تو مذاکرات کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس حکومت کو یا پرائم منسٹر صاحب کو فوج نہیں چلنے دے رہی۔ اس لیے جو ایک برنٹ ہے تنقید کا وہ حکومت کی طرف نہیں جاتا، وہ بچ کے نکل جاتے ہیں، اور پھر وہ برنٹ جس کو فیس کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کرتے، نہ وہ سامنے آتے ہیں۔ ڈیفنس منسٹر صاحب اپنی ان کے ایک شادیانے کا موسم ان کے اوپر آیا ہوا ہے اور قوم کے اوپر ایک مرجھائی ہوئی کیفیت آئی ہوئی ہے، لوگوں کا morale ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اسلام آباد کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سیف سٹی کو کہا گیا کہ دس از دی موسٹ انسیف سٹی آف دی کنٹری۔ آپ کے جو اسٹریٹجک سپلائی کے جتنے بڑے پائپس ہیں ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، آپ کے جو ریلوے ٹریک ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، آپ کے پارلیمنٹ کے اندر یہ مسئلہ لے جانے کے لیے
اس وقت کی گورنمنٹ تیار نہیں ہے اور یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم آپ کو اعتماد میں لیتے ہیں. جوائنٹ سیشن آف دی پارلیمنٹ کا مطالبہ میں نے بھی کیا, رضا ربانی نے بھی کیا, خورشید شاہ نے بھی کیا, دیگر نے بھی کیا, اس کو بھی نہیں سنا گیا. ان حالات میں اگر آپ کا فوکس یہ ہے کہ آپ 100 ارب کا قرضہ اپنے گھریلو ارینجمنٹ کے ذریعے سے تقسیم کرنے کے لیے تو تیار ہیں, لیکن کراچی کے شہر کے اندر جو روزانہ پولیس والے اور رینجرز والے مارے جا رہے ہیں ان کا ٹرائل کر کے ان کو آپ سزائے موت دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ ان کو بلٹ پروف دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ ان کو ایک APC گاڑی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ ان کو وہ فیسلٹیز دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جو وہاں پہ جو کرائم مافیا ہے اس کے پاس وہ فیسلٹیز موجود ہیں. وہ آرمامنٹس اور آرمری دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو اس کرائم سنڈیکیٹ کے پاس موجود ہیں لیکن ریاست کے پاس موجود نہیں ہے. اب آپ راولپنڈی کے اندر اس وقت شیخ رشید صاحب اس پہ بہتر تبصرہ کر سکیں گے, دنیا کی سب سے بڑی قبر کھودی جا رہی ہے جس کے اوپر کہتے ہیں کہ جی ہم ایک میٹرو چلائیں گے, اور پھر جو جناح ایونیو اسلام آباد کی اس کو بھی ہم کھودیں گے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طریقے کا پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہمہ جہتی ڈرامہ شروع کیا گیا ہے, اور اس ڈرامے میں اس قدر بڑے اداکار ہیں اور اس قدر غیر سنجیدہ ان کے رویے ہیں کہ لوگوں کو مایوسی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے اور میں بریک پہ جا رہا ہوں. ناظرین, پرویز مشرف صاحب کو ایک دفعہ نہیں, آپ 10 دفعہ 100 دفعہ ان پر مقدمہ چلائیں, اور اگر وہ مستحق ہیں سزا کے تو انہیں سزا دیجیے, اس پہ کوئی آرگومنٹس نہیں ہے, لیکن انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. آپ اگر اس طرح اس دور میں کریں گے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا تو پھر کوئی نہ بین الاقوامی دنیا نہ پاکستان اس کو ایکسپٹ کرے گا, اور وہ بھی پاکستان کی آرمی کے خلاف اگر یہ پوری کانسپیریسی ہے تو یہ ایکسپٹیبل نہیں ہوگا. اس لیے آپ ضرور کریں, لیکن 12 اکتوبر سے کریں. جس میں کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں ان کو بھی لائیں, وہ بھی غدار ہے. اور ایک بہت بڑا کیس ہے میمو اسکینڈل کا, جس میں کمیشن نے تو غداری کی بات کر دی, آرمی چیف اور DGISI نے تو ایفیڈیوٹ بھی دیا ہے. یہی وزیر اعظم نواز شریف صاحب ایپلیکنٹ ہیں. تو اگر مقدمات سیاسی ہوتے ہیں تو پھر کیا وہ مقدمہ جو اصل غداری کا ہے جس میں بڑے بڑے لوگ چھپے ہوئے ہیں اس کو کیوں نہیں کھولا جا رہا ہے؟ اور اب تو کیا یہ جو عدلیہ ہے یہ تبدیل ہو گئی ہے, ان کا رویہ تبدیل ہو گیا ہے. لیکن مجھے بیرسٹر افتخار کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسی عدالتیں ہیں جن کو چلانے والے 2 لوگ ہیں جو سابقہ جج رہے ہیں, اور حکومت. اگر ایسے حالات ہیں اور یہی بات صحیح ہے تو پھر انصاف کیسے ہوگا؟ ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بیرسٹر صاحب ہمارے پاس 1 منٹ ہے, کیا کہتے ہیں اب آخری موقع پہ؟ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا 1 منٹ میں کہ جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے, جب تک اس عدالت کے کونوں خدروں میں جسٹس رمدے اور جسٹس افتخار کی بدرو منڈلاتی رہے گی, اس وقت تک ہمیں ایسے ہی فیصلے دیکھنے کو ملیں گے. اور جہاں تک انصاف کا تعلق ہے, اگر کسی شخص کو انصاف کی توقع اس قسم کی عدالتوں سے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہے. لیکن چونکہ ہماری مجبوری ہے, ہم نے اس عدالت کا سامنا کرنا ہے, اس میں مقدمے کو پریزنٹ کرنا ہے اپنے موقف کو, تو ہم کر رہے ہیں. انصاف کی توقع کتنی ہے؟ ٹھیک ہے بیرسٹر